السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 11۔ دوستو، آج سے تقریباً 500 سال پہلے بر اعظم یورپ میں ایک مسلم ملک اندلس ہوا کرتا تھا، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ فرانس کے عیسائیوں نے اندلس پہ حملہ کر کے بزور طاقت قبضہ کر کے اندلس سے اسپین ملک آباد کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ ہماری اس قصوار سیریز میں اندلس کے مسلمانوں کی بے بسی، بزدلی اور سستی اور آپس کے اختلافات، اندلس سے اسپین بننے کے المناک واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ان واقعات کو ازسر نو سمجھنے کے لیے ہماری اس سیریز کی پچھلی تمام قسطیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ دوستو، غرناطہ اندلس کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا جسے عیسائیوں نے سب سے آخر میں فتح کر کے سارے اندلس پر قابض ہو گئے تھے۔ ہماری یہ سیریز اسی غرناطہ سے منسلک ہے۔ اب ہم اپنی قسط شروع کر رہے ہیں۔ سلمان کا سفر غرناطہ۔ غرناطہ سے کوئی 2 کوس دور سلمان ایک بستی میں داخل ہوا جس کے در و دیوار پر گزشتہ جنگ کے اثرات نمایاں تھے۔ کشادہ سڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیر آباد نظر آتے تھے اور مکانات کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ صرف چند گھر ایسے تھے جہاں زندگی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ بائیں ہاتھ مسجد کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی 2 آدمی ایک گاڑی پر خشک گھاس لادنے میں مصروف تھے۔ گاڑی میں 2 خچر جھکے ہوئے تھے اور گاڑی بان، جس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ ایک کشادہ حویلی کی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے تھے۔ سلمان اس حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکلا اور گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ گھوڑے کی رفتار زیادہ نہ تھی۔ سلمان نے بروقت باگے کھینچ کر اسے دائیں کنارے کی طرف ہٹا لیا، لیکن بوڑھا آدمی جسے اس نے گھوڑے کی زد سے بچانے کی کوشش کی تھی، آگے جانے کی بجائے اچانک پیچھے مڑا اور گھوڑے سے ٹکرا کر ایک طرف گر پڑا۔ سلمان نے گھوڑے سے کود کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں اپنی بے احتیاطی پر سخت نادم ہوں۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے غضبناک ہو کر کہا، آپ کو کسی کھلے میدان میں سواری کی مشق کرنی چاہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے۔ گاڑی بان نیچے کود کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، مسعود، تمیز سے بات کرو، میں دیکھ رہا تھا، ان کی غلطی نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے اٹھ کر کہا، مسعود، تم بہت احمق ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی۔ حویلی سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بیٹی۔ لڑکی کی عمر 10 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور اس کا دبلا پتلا چہرہ گزشتہ جنگ کے آلام و مصائب کا آئینہ دار تھا۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ غرناطہ سے آئے ہیں؟ نہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ سلمان یہ کہہ کر مسعود کی طرف متوجہ ہوا، بھائی، یہ اچانک گھوڑے کی زد میں آ گئے تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں کوشش کے باوجود گرنے سے نہ بچا سکا۔ مسعود نے جواب دیا، جناب، میں اپنی غلطی پر سخت نادم ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ سلمان کا گھوڑا پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ گاڑی بان نے اس کی باگھ پکڑ لی اور بولا، جناب، آپ کا گھوڑا بہت پیاسا معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے پانی پلا لاتا ہوں۔ سلمان بولا کہ بہت اچھا، لیکن آپ ذرا جلدی لوٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی بان نے کہا، جناب، میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گھوڑا لے کر مسجد کے قریب کنویں کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے کہا، شاید آپ بہت دور سے آئے ہیں؟ سلمان نے کہا، جی ہاں۔ لڑکی بولی کہ شاید آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے۔ سلمان بولا، نہیں شکریہ، مجھے بہت جلدی ہے۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، چلو بیٹا، اس گاؤں کے سردار کی بیٹی تم کو دعوت دے رہی ہے، جنگ کے بعد تم اس اجڑے ہوئے گھر میں پہلے مہمان ہوں گے، اسما کی حوصلہ شکنی نہ کرو۔ سلمان نے پیار سے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں تمہاری دعوت رد نہ کرتا۔ اپنے ابا جان سے میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ اگر مجھے واپسی پر موقع ملا تو میں یہاں سے کھانا کھا کر۔ مسعود نے کہا، جناب، ان کے ابا جان شہید ہو چکے ہیں۔ سلمان نے اسما کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ بوڑھے نے کہا، جنگ کے ایام میں یہ گاؤں ویران ہو گیا تھا،
हमारे आका ने अपनी बीवी और बच्ची को अंतर्राष्ट्र भेज दिया था। अब हम पिछले हफ्ते यहाँ आए हैं। चंद लोग हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे और अगर जंग दोबारा शुरू ना हुई तो उम्मीद है बाकी के घर भी जल्द आबाद हो जाएंगे। अस्मा ने आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा जंग ज़रूर होगी। अम्मी जान कहती थी कि इस मर्तबा हम अंतर्राष्ट्र जाने की बजाय गरनाता में ही रहेंगे। गाड़ी बान घोड़े को पानी पिलाने के बाद वापस आ रहा था। करीब पहुंचकर बोला, जनाब आपका घोड़ा तो बहुत प्यासा था। आपको ऐसे खूबसूरत जानवर का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सलमान उसके हाथ से बाग पकड़कर कहा सलमान उसके हाथ से बाग पकड़कर अस्मा की तरफ मुतवज्जे हुआ। अस्मा, मैं वादा करता हूँ अगर मौका मिला तो वापसी पे मैं तुमसे मिलकर जाऊँगा। अस्मा ने पूछा कि आप कब आएंगे? सलमान ने कहा कि गरनाता में मुझे कोई ज़्यादा काम तो नहीं है, मुमकिन है कि आज शाम ही वापस आ जाऊँ। अस्मा ने पूछा, अभी आप कहाँ से आए हैं? सलमान ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। अस्मा ने कहा, थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। और वो भागती हुई अंदर चली गई। सलमान परेशान सा होकर इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस बच्ची की खातिर आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब तो ये कुछ संभल गई है, वरना अंतराश में जब आका की शहादत की खबर मिली थी तो इसकी हालत ये थी कि अगर दूर से कोई मसल्ला सवार दिखाई देता था तो ये उसे अपने बाप का दोस्त और साथी समझ लेती थी। गाड़ीबान ने कहा, गरनाता में आप अपने किसी अजीज़ के पास ठहरेंगे या सराय में क़याम करेंगे? सलमान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, ये वहाँ के हालात पर मुनहसर है। मुमकिन है कि मुझे ठहरने की ज़रूरत ही पेश ना आए। गाड़ीबान ने कहा, जनाब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गरनाता में घोड़ों के लिए चारा मिलना बहुत मुश्किल है और आपका घोड़ा ऐसा नहीं कि इसे भूखा प्यासा रखा जाए। अगर आप हमारी सराय में ठहरना पसंद करें तो वहाँ चारे की तकलीफ़ नहीं होगी। हम इस बात का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि लोग वहाँ ठहरना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कल यहाँ घास खरीदने आया था और अब बड़ी मुश्किल से चंद गुट्ठे हासिल कर चुका हूँ। सलमान ने कहा, शुक्रिया। अगर मुझे वहाँ ठहरना पड़ा तो मैं अपने घोड़े को भूखा रखना पसंद नहीं करूँगा। तुम्हारी सराय कहाँ है? गाड़ीबान ने कहा, आप जनूबी दरवाजे से सीधे सड़क पर चले जाएं। आपको बाएं हाथ सराय का दरवाज़ा दिखाई देगा। मालिक का नाम अब्दुल मन्नान है, लेकिन आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दरवाज़ा इतना बड़ा है कि उसमें से बिगी भी गुजर सकते हैं। सड़क के पार सराय के बिल्कुल सामने एक हम्माम है और चंद कदम आगे आपको एक वसी चौक दिखाई देगा। और मेरा नाम उस्मान है। अस्मा भागती हुई नमूदार हुई और उसने आगे बढ़कर 2 सेब सलमान को पेश कर दिए और बोली, हमने अपने उजड़े हुए बाग से ये सेब तलाश किए हैं। अगर आप पहले आते तो मैं झोली भर कर लाती। अम्मी जान ने सारे तकसीम कर दिए हैं, सिर्फ ये 2 बाकी रह गए थे। सलमान ने तजब्जुब की हालत में लड़के की तरफ देखा और उसके हाथ से एक सेब लेकर घोड़े को एड़ लगा दी। फिर कुछ देर बाद एक मासूम, उदास और ज़हीन चेहरा जो उंदलस के माजी के उजालों और मुस्तकबिल के अंधेरों का आईनादार था, उसकी निगाहों के सामने घूमता रहा। सलमान शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक बिग्गी ड्योढ़ी में दाखिल हो रही थी और उससे चंद कदम पीछे घास ईंधन गल्ले से लदे हुए चंद छकड़ों की कतार लगी हुई थी। जब बिग्गी के पीछे घास का छकड़ा ड्योढ़ी की तरफ बढ़ने लगा तो पहरेदारों ने अचानक उसे रोक दिया और गाड़ीबान को नेज़ा दिखाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी ने जो सर पर मुर्गियों को टोकरा उठाए हुए था आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने गज़बनाक होकर उसे धक्का दिया और वो टोकरे समेत पीठ के बल गिर पड़ा। एक लकड़हारा अपना गद्दा छोड़कर भागता हुआ आगे बढ़ा। उसने गिरने वाले आदमी को सहारा देकर उठाया और गुस्से की हालत में पहरेदारों पर बरस पड़ा। तुम्हें एक कमज़ोर आदमी के साथ ज़ोर आजमाई करते हुए शर्म आनी चाहिए। उसकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मुर्गियों वाले ने जल्दी से अपना टोकरा उठाया और चंद कदम पीछे हटकर पहरेदारों को बेतहाशा गालियां देने लगा। सलमान ने चंद कदम दूर घोड़ा रोककर एक गाड़ी बांध से इस हंगामे की वजह दरियाफ्त की। उसने जवाब दिया, जनाब ये पहरेदार बड़े जालिम लोग हैं, जब जी चाहता है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हम 1 घंटा से यहाँ खड़े हैं। अभी किसी अमीर आदमी की बिग्गी यहाँ आई थी तो इन्होंने 1 मिनट में उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था।
اب وہ پھر دوبارہ دروازہ بند کر رہے ہیں۔ سلمان نے چونک کر ڈیوڑی کی طرف دیکھا، وہ دو سپاہی کباڑ دھکیل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دروازے کے سامنے اور ڈیوڑی کے اندر جو پہرے دار اس کے راستے میں کھڑے تھے وہ چیختے چلاتے دائیں بائیں ہٹ گئے اور ڈیوڑی کے آگے دو مسلح آدمی اپنے نیزے سنبھالتے رہ گئے۔ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سلمان نے صرف ایک بار بھی پیچھے مڑ کر ان کو نہ دیکھا اور اس کے بعد ان کی طرف دیکھنے کی توجہ ہی محسوس نہ کی۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بائیں ہاتھ ایک کشادہ ڈیوڑی دکھائی دی۔ اس نے گھوڑے کو روک کر ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر باغ موڑ کر 2 منزلہ عمارت کے وسیع صحن میں داخل ہو گیا۔ وہاں درمیانی عمر کا ایک خوش وضع آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ سامنے برآمدے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے سلمان کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ یہ عبد المنان کی سرائے ہے؟ سلمان نے سوال کیا۔ جی ہاں، نوکر نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہیں؟ خوش وضع آدمی نے اٹھ کر کہا، فرمائیے، میرا ہی نام عبد المنان ہے۔ مجھے عثمان نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ سلمان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راستے کی ایک بستی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے شہر میں ایک ضروری کام ہے، لیکن میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے، اس لیے میں اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان نے نوکر سے کہا، گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ۔ نوکر گھوڑے کو لے کر چل دیا اور سلمان جلدی سے ڈیوڑی کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، عبد المنان نے آواز دی۔ سلمان رک گیا اور مڑ کر اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، دیکھیے، مجھے بہت جلدی ہے۔ عبد المنان نے آگے بڑھ کر سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی خطرہ پیش ہے یا کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سلمان نے کہا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دروازے کے پہرے دار میرا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ دروازہ بند کر رہے تھے۔ مجھے جلدی تھی اور میں ان کو دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آیا ہوں اور انہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اگر ان کی مدد کے لیے کوئی سوار نہ پہنچ گیا ہو تو مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، اور شہر میں ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پہرے دار یہاں تک آپ کا پیچھا کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ آج شہر کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف چند نعرے لگا دیں تو آس پاس کی آبادی آپ کی حمایت میں نکل آئے گی۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں البصین تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اگلے چوک سے بگھی مل جائے گی۔ سڑک پر پہنچ کر سلمان نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عبد المنان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، عثمان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گا؟ وہ روانہ ہونے کے لیے تو بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن اگر پہرے داروں نے دروازہ نہ کھولا تو اسے شہر سے باہر رکنا پڑے گا۔ عبد المنان نے کہا، میں وہاں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو عثمان آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ سلمان چوک کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا جلوس دکھائی دیا جس کے آگے آگے ایک آدمی نکارہ بجا رہا تھا۔ سلمان آگے بڑھا تو نکارہ بجانے والا یہ اعلان کر رہا تھا، غرناطہ کے حریت پسند شیخ حامد بن زہرہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے ہیں۔ وہ غرناطہ پہنچ چکے ہیں اور آج نماز مغرب کے بعد البصین کی جامع مسجد میں قوم سے خطاب کریں گے۔ اگر آپ قوم کے غداروں کی سازشیں ناکام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد حامد بن زہرہ کی سلامتی کے متعلق سلمان کی پریشانی کافی حد تک دور ہو چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بگھی پر سوار ہو کر البصین کا رخ کر رہا تھا۔ بگھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکی اور سلمان نے نیچے اتر کر 1 دینار کوچوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور جلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی بار دروازے کے بھاری کباڑ پر دستک دینے کے بعد اس نے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ آوازیں دے رہا تھا، کوئی ہے، کوئی ہے، دروازہ کھولو۔ پاس ہی چند لڑکے اور 3 مسلح نوجوان کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک قدآور اور خوش لباس آدمی نے کہا، جناب، اندر کوئی نہیں ہے، مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے۔
سلمان کوچوان سے مخاطب ہوا کہ اس قیام گاہ کا ایک دروازہ کھلی گلی میں بھی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی نوکر ضرور موجود ہوگا۔ کوچوان نے کہا آئیے میں آپ کو اگلی گلی کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ سلمان جلدی سے بگھی پر بیٹھ گیا۔ کوچوان نے بگھی موڑی اور تھوڑی دیر میں وہ مسجد کے اوپر سے چکر لگانے کے بعد عقب کی تنگ گلی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ کوچوان نے کہا جناب آگے گلی تنگ ہے، بگھی اندر نہیں جا سکتی، آپ خود جا کر پتہ لگائیں، ممکن ہے کہ مدرسے کی طرح مکان بھی خالی ہو اور آپ کو واپس جانا پڑے۔ آپ مجھے دو طرفہ کرائے سے بہت زیادہ دے چکے ہیں، میں بخوشی آپ کا انتظار کروں گا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے وہاں کچھ وقت لگے گا۔ سلمان یہ کہہ کر چل پڑا۔ کوچوان ابھی مڑ رہا تھا کہ وہ تین نوجوان جنہیں اس نے مدرسے کے دروازے کے سامنے دیکھا تھا اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کون ہے جس کو تم لائے ہو؟ دراز قامت آدمی نے پوچھا۔ کوچوان نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے، اسے البصین کا راستہ معلوم نہ تھا، کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مجھے اس نے 1 دینار دیا ہے۔ دراز قامت آدمی نے پوچھا وہ کس کو تلاش کر رہا ہے؟ کوچوان نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے البصین کی جامع مسجد کی طرف لے چلو، پھر اس نے یہ کہا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، مجھے وہاں اتار دو، میں وہاں ایک عزیز کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ دراز قامت آدمی نے کہا احمق آدمی، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس گلی میں حامد بن زہرہ کا مکان ہے اور آج غرناطہ کا ہر غدار انہیں تلاش کر رہا ہے، اب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد کوچوان نے پریشان ہو کر گھوڑے کو چابک رسید کر دیا اور یہ 3 آدمی گلی میں داخل ہوئے۔ سلمان تھوڑی دور آگے ایک عمر رسیدہ آدمی سے پوچھ رہا تھا کیا آپ اسی گلی میں رہتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں، اس سے آگے 7واں مکان میرا ہے۔ سلمان نے پوچھا کہ یہ حامد بن زہرہ کا مکان ہے؟ وہ آدمی بولا جی ہاں۔ سلمان نے پوچھا کہ اس کا دروازہ کب سے بند پڑا ہے؟ وہ آدمی بولا میں صبح کی نماز سے واپس آ رہا تھا تو دروازہ کھلا تھا، اس کے بعد میں نے حامد بن زہرہ کی آمد کی خبر سنی تو بھاگتا ہوا یہاں پہنچا، لیکن دروازے پر تالا لگ چکا تھا اور چند آدمی باہر کھڑے تھے۔ میں نے مدرسے کے دروازے کی طرف جا کر ان کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کہ چوکیدار مدرسے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس مکان کے راستے سے باہر نکل گیا ہوگا۔ سلمان نے کہا دیکھیے میں حامد بن زہرہ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں جسے ان کی جائے قیام کا علم ہو؟ وہ آدمی بولا جناب میں نے کئی آدمیوں سے ان کی قیام گاہ معلوم کی ہے، لیکن کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ دراز قامت آدمی جو خاموشی سے چند قدم دور کھڑا ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا آگے بڑھ کر بولا اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی کو ان کا ٹھکانہ ضرور معلوم ہوگا، آئیے۔ سلمان نے دراز قامت آدمی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ملے گا؟ دراز قامت آدمی بولا اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، شکریہ، اللہ حافظ۔